بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج کے دن حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے حضرت علی کی بیعت کی۔ یہ تقرری خدا کے حکم سے ہوئی، جسے خداوند عالم نے آیت تبلیغ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج سے کچھ مدت قبل نازل ہوئی، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ ارشاد الہی ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اے پیغمبر، جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا کچھ پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچانے والا۔ اس کے بعد آیت اکمل نازل ہوئی، جس میں خدا نے دین کی تکمیل اور نعمات کی تمامیت کا اعلان کرتے ہوئے دین اسلام کو خدا کا پسندیدہ دین قرار دیا۔ غدیر کا واقعہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا شک شبہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو صرف شیعوں نے ہی نقل نہیں کیا، بلکہ سنی محدثین، چاہے وہ کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں، سب نے اپنے اپنے دور میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس واقعے کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر غدیر خم میں رونما ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے زمانے میں رحلت تک اس حج کے علاوہ کوئی اور حج انجام نہ دیا تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلغ، حجۃ الکمال اور حجۃ التمام بھی کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی القعدہ کو 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف آپ روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم و شان اجتماع بروز جمعرات 18 ذی الحج کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں غدیر خم کے مقام پر پہنچے، جہاں سے شام، مصر اور عراق سے آنے والے حجاج اس عظیم کارواں سے جدا ہو کر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف جانا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت تبلیغ لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا کہ علی کو اپنے بعد ولی اور وصی کے طور پر متعارف کروائیں۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ اس تپتے صحرا میں عرب کے باشندے بھی، جن میں بہت سے صحرا کی گرمی کے عادی تھے، تمازت آفتاب کے باعث ریت پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنی عبائیں بچھا لی تاکہ زمین پر پیر رکھنا ممکن ہو سکے۔ اس بات کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے ضمن میں فرمایا، حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نفس کی شر انگیزیوں
اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس بلایا جائے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ بس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطاعت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم و تعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاضرین، اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمل نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ ناظرین، اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔